امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ایک قرآن کریم کے بعد جو صحاح ستہ احادیث کی 6 کتابیں ہیں سنت کے ہاں اوسط ہے، صحیح ترین کتابیں ہیں اور اٹھنٹے کو مانا جاتا ہے، ان میں سب سے مضبوط کتاب اصح کتاب عبادت کتاب اللہ تعالی صحیح بخاری کو کہا جاتا ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا میں فارس کا عراق کا جو شہر ہے وہاں پر پیدا ہوئے 13 شوال مقرر کو 194 ہجری میں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے اور ان کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ آپ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد اور امام مالک اپنے والد ماجد جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ اپنے مبارک کے سرمدی یافتہ تھے، ان سے شرف تربیت اور ابتدائی تعلیم کی حاصل کی اور مدیہ بچپنے کے اندر ہی جو ہے وہ دنیا سے رحلت فرما کے حضرت امام بخاری کے والد ماجد انتصاب فیض کا موقع نہ مل سکا۔ لیکن ایک بات کی نصیحت امام بخاری کے والد اسماعیل بخاری نے اپنی بیٹے کو نہ دی کہ میں نے زندگی بھر میں اپنے مال کے اندر کوئی شبہ میں مال داخل نہیں ہونے دیا، یعنی حلال اور حرام کے اندر میں نے تفریق اور تمیز کی ہے۔ حلال مال کے اندر شبہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ میری کمائی کا ایک پیٹی پیسہ ایک دن اور نکال کوئی شبہ کا موجود ہو، حلال ہی حلال ہے میرے پاس۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمری کے اندر رسالت سے بھی شہادت سے محروم ہوئے، بعض معاہدہ پیشاب ہوئی، حزین اور وکیل ہوئی، روتی رہی، رجوع اللہ کیا، دعا کی، استحضار کیا، خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے بیٹے محمد بن اسماعیل کی بصارت جو ہے لوٹ آئے گی۔ چنانچہ وہ صبح ان کی بصارت جو ہے واپس آ گئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حصول تعلیم کے سلسلہ میں شام کا، مصر کا، مکہ کا، مدینہ منورہ کا، کوفہ اور بصرہ کے اسباب کیے، 1000 سے زیادہ اساتذہ سے انتظام فیض کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر سے ہی علم حدیث کے اندر جو ہے اس کی جو حصول کے اندر مصروف و مشغول ہوئے اور 70,000 کے قریب احادیث ان کو زبانی یاد کی۔ یہ ان کا اتنا بڑا فائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف اور معمولات کے اندر عیش و عشرت سے دور تھے، شبہات کے باب سے دوری اختیار کرتے تھے، حقوق العباد کی حفاظت کا اہتمام فرماتے تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور غیبت سے احتراز اس